رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان حضور کی زبان سے نقل ہو رہا ہے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا توجہ کیجئے گا، اللہ کی بڑائی اور بزرگی اور رب کی طاقت اور اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں، کتنے وسیع ہیں، کتنے وسیع ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ سن کر کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ بڑی توجہ سے رہیے گا، آپ کو یہ حدیث مبارکہ انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سن لی تو آپ کو اپنے رب سے مانگنے میں بڑا ہی مزہ آئے گا، اللہ سے مانگنے میں نا بڑا مزہ آئے گا۔ آپ توجہ کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا، تھوڑی سی لمبی حدیث مبارکہ لیکن انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، سنیے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دے دیا، تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم نہ کیا کرو۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ آگے رب نے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس کے بعد کیا فرمایا، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، یعنی ہدایت کی روشنی رب کی طرف سے۔ رب نے کہہ دیا، صاف فرما دیا کہ تم سارے گمراہ ہو، جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے طلب کرنا ہے، رب سے مانگنا ہے۔ پھر رب نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے کہ جسے میں کھلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ رب نے فرمایا کہ تم سارے بھوکے ہو سوائے اس شخص کے کہ جس کو میں نے کھلا دیا۔ اب جو کھا کے میری حدیث مبارکہ کو، اس حدیث مبارکہ کو سن رہا نا، جس نے کھانا کھایا ہوا ہے، تو وہ یہ سوچ لے، گمان کر لے، پکا ہو جائے کہ اس کو رب کھلا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کھلا رہا ہے۔ اب تیسری مرتبہ پھر رب عز و جل نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو۔ برہنہ مطلب ننگے ہو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس شخص کے کہ جس کو میں نے لباس دیا۔ تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ یعنی رب ہم سے فرما رہا ہے کہ ہم نے اگر کپڑے بھی مانگنے ہیں نا، کپڑے بھی، وہ بھی اللہ سے مانگے، اللہ دے گا۔ اور یہ جو پہنا ہوا ہے یہ بھی اسی کی عطا سے پہنا ہوا ہے۔ پھر رب نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ ہائے ہائے، رب کی محبت برا پیغام ہے، غور کیجئے گا۔ رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور کی زبان ہے، رب کا فرمان ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، رب فرما رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہتے ہو، میں ہی تم کو بخشوں گا۔ کتنی محبت ہے نا، کتنی محبت ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے سارے کرتوتوں سے واقف ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ تم رات دن خطا کرتے ہو اور میں ہی تم کو بخشوں گا۔ تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ استغفر اللہ العظیم، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما، ہم تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں۔ پھر رب نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اب رب بتا رہا ہے اپنے متعلق، میں کیا ہوں تم کیا ہو۔ رب بتا رہا ہے، سنیے گا، توجہ رکھیے گا کہ یا عبادی، اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو۔ ہاں جی، تم رب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور تم میرے نفع تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نفع دے سکو۔
رب عز و جل نے کلیئر کٹ آپ کو بتا دیا ہے کہ تم رب کا کوئی نفع کوئی نقصان نہیں کر سکتے. جو کوئی عبادت کر رہے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہو، رب کا ذکر کر رہے ہو، تسبیحات کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، اچھی صحبت میں ہو، علم دین سیکھ رہے ہو، تو یہ اپنے لیے کر رہے ہو، یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو. رب کا تم کیا بھلا کرو گے؟ اگلی بات سنیے، یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات، اللہ نے کھلا چیلنج دیا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے انسان بھی اور جنات بھی، تم میں سے سب سے جو زیادہ پرہیزگار شخص ہے نا، سارے اس جیسے ہو جاؤ، سارے اتنے پرہیزگار پاکیزہ ستھرے ہو جاؤ، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اس کی طرح ہو جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. سبحان اللہ. رب فرما رہا ہے کہ تم سارے ہی پرہیزگار ہو جاؤ نا، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کہ تم نیک ہو گئے ہو تو مجھے کوئی نفع پہنچا رہے ہو، اپنا نفع کر رہے ہو. اشارتاً یہاں بتایا گیا ہے کہ جو تم عبادت کرتے ہو، ریاضت کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، اپنا نفع کرتے ہو. رب نے کلیئر بتا دیا ہے کہ تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے نا، وہ تمہارے جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے، تم سارے ویسے ہو جاؤ نا، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. پھر فرمایا، اے میرے بندو، یا عبادی، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات تم میں سب سے زیادہ گنہگار شخص کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تم نیک ہو جاتے ہو، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کے جیسے سارے ہو جاتے ہو، جو تمہارے فوت ہو گئے وہ بھی، جو تمہارے بعد آنے والے ہیں وہ بھی، اور جو تم موجود ہو یہ بھی، اور سارے جنات بھی، سب سے زیادہ نیک شخص کی طرح ہو جاؤ گے، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اپنے بھلے کے لیے کرو گے. سب سے زیادہ برے شخص گناہگار کی طرح ہو جاؤ گے تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اپنا برا کرو گے. اس کے بعد رب نے فرمایا، یا عبادی، توجہ رکھیے گا، بڑی مزیدار حدیث مبارکہ ہے. ایک بات رب اپنے بندے کو یا کے صیغے کے ساتھ فرما رہا ہے، بتا رہا ہے، آواز دے کے فرما رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے. آپ بھی جو سن رہے ہیں نا، یہ عبادی میں آتے ہیں، غور کیجئے گا. رب کہہ رہا ہے، یا عبادی، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں. رب فرما رہا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے سوال کرو، مانگو مجھ سے. پوری مخلوق جتنی رب نے پیدا کی ہے یا کرے گا، جتنے انسان ہیں یا جنات ہیں، سب ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جاؤ. رب فرما رہا اور مجھ سے مانگو، اور جو تمہاری خواہش ہے وہ مانگو، اور میں تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق دے دوں. کتنا بڑا وہ بادشاہ ہے، تصور کریں آپ. یہ ایک تو رو رہا ہے یار کہ میرا 5 مرلے کا گھر بن جائے، تو ایک اکیلا رو رہا ہے کہ یار مجھے گاڑی مل جائے. تو اللہ تجھے گاڑی، ایک بندہ تو رو رہا ہے کہ یار مجھے یہ ہو جائے، ایک بندہ تو کہہ رہا ہے یار میرے بچوں کے لیے یہ بن جائے. ایک بندہ، ایک شخص. رب فرما رہا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، اور اکٹھے ہو کر مجھ سے مانگو کہ جو تمہاری خواہش ہے مانگو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ مجھ سے مانگو، اور میں وہ سارے کا سارا تمہیں دے دوں. رب اپنی بادشاہی بتا رہا ہے، کتنی بڑی سلطنت ہے، کتنے بڑے خزانے ہیں اس کے. وہ فرما رہا ہے کہ تم سارے مانگو، اور جو کچھ تمہارا دل کرتا ہے وہ مانگو، اور میں تمہیں سب کچھ تمہاری خواہش کے مطابق دے دوں. میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی تم ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دو اور اس کو نکالو، اس کے نکے پر، اس کے سرے پر، بالکل سوئی کے سرے پر جتنا پانی آئے گا نا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی.
کتنا بڑا کریم، کتنا بڑا بادشاہ ہے وہ۔ رب فرما رہا ہے کہ بھائی سارے مانگو، سب کو میں ان کی خواہش کے مطابق دے دوں۔ میرے خزانے میں سوئی کا جو سرا ہے وہ بھی ہے، اگر سمندر میں ڈبو کتنا پانی اس پر آئے گا، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، میرے خزانے اتنے بھی کام نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اے میرے بندو یا عبادی، یہ تمہارے ہی اعمال ہے جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا۔ لہذا جو شخص کوئی بھی بہتری پائے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ جس کو جو کچھ ملا ہوا ہے نا، اس پر سارے ایک مرتبہ رب کی حمد بیان کرے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بڑا ہی نوازا ہے اس نے، بڑا ہی کچھ دیا ہے۔ ایک بات رب نے گنوائی ہے، کپڑے، تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ، تم پر جو کوئی نیکی تم کرتے ہو وہ، اس کے علاوہ تمہیں جو ہدایت ملی وہ، تمہیں جو کھانا ملا وہ، یہ، اور اس کے بعد رب نے کہا جو کچھ تم چاہتے ہو میں تمہیں سارا کچھ بھی دے دوں گا، میرے خزانوں میں سوئی کے نکے جتنی بھی فرق نہیں آتا ہے، کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اس میں۔ تو رب نے یہ سارا کچھ گنوانے کے بعد کہا کہ اب جو کچھ تمہیں بہتری ملی ہے نا، اس پر اللہ کی حمد بیان کرو، بولو ایک مرتبہ، سارے بولے میرے ساتھ، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، مالک تیرا بڑا کرم۔ اور جو کوئی اس کے برعکس پائے، یعنی کہ جو کوئی اس کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی رنج آیا، کوئی دکھ آیا، تو اس پر رب فرما رہا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو ملامت کرے، اس کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے، رب نہیں چاہتا۔ رب نے تو اس حدیث مبارکہ کے شروع میں ہی فرما دیا کہ میں ظلم نہیں پسند کرتا، نہ میں ظالم ہوں، نہ میں خود ظلم، میں نے تو اپنے آپ پر حرام کر دیا ظلم کرنا، اور رب تو ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ رب ظلم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہے، اس کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے۔ جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ دکھ اور رنج پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس جگہ پر فرمایا کہ جی تم اپنے آپ کو ملامت کرو، جب کوئی تمہیں اچھا ملے تو اللہ کی حمد بیان کرو، کیونکہ یہ رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ابو ادریس جب یہ حدیث مبارکہ بیان فرماتے تھے نا تو وہ گھٹنوں کے بل جھک جایا کرتے تھے۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے کہ وہ کتنا بڑا مالک ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ کتنی بڑی بادشاہی کا مالک ہے، کتنے خزانوں کا وہ بادشاہ ہے، کتنے اس کے خزانے کتنے بڑے ہیں۔ اللہ سے مانگے، رج کے مانگے، اپنے رب سے رج کے مانگے۔ ایک حدیث مبارکہ اور ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رب نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے نا، وہ بھی مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ نمک کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں بھی اس کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے نا، وہ بھی مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ رج کے رب سے مانگے، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، جتنا رب سے مانگے مانگے مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ مالک الملک ہے، ملکوں کا مالک ہے وہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا مانگے، کھل کے مانگے، رج کے مانگے، اپنے رب سے اپنی دنیا مانگے، آخرت مانگے، عقبہ مانگے، بچوں کے لیے مانگے، اپنی خاطر مانگے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کو راضی کریں، مانگے اس سے۔ کوئی بھی چیز ضرورت پڑتی ہے نا، کوئی بھی چیز، سب سے پہلے اپنے رب سے مانگے، سب سے پہلے۔ چھوٹی سی بھی کوئی چیز آپ کو ضرورت ہے، نمک یا تسمہ، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے رب نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی کچھ چاہیے ہو، اپنے رب سے مانگو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے در کا محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، بس اپنے حبیب کے در پر ہمیں جھکائی رکھے، بس
اور صحابہ کے مقدروں پر قربان جائیں، صحابہ کو تو جب حضور کا دریائے کرم جوش پہ آتا وہ فرماتے کہ جی مانگو، تو صحابہ کیا مانگتے تھے؟ یا رسول اللہ جنت میں ہمیں آپ کا ساتھ مل جائے، اور کچھ بس مجھے یہ بہت ہے، میرے لیے یہ بہت ہے۔ حضور کا ساتھ مانگیں، حضور کو مانگیں، حضور کی زیارت مانگیں، حضور کی جاگتی آنکھوں سے زیارت مانگیں، رب کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ عطا کرے گا، وہ عطا کرے گا، انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ مانگیں، اور آخری بات کہ اپنے دلوں کا کنیکشن حضور جان رحمت جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کر لیں، دلوں کا قبلہ گنبد خضرا بنا لیں، اپنے دلوں کا کنیکشن حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔